قربانی کا تعلق حج سے ہے. ہمارے ہاں جو بقر عید، اچھا یہ نیا لفظ ہے، آپ نے ہم اب تک سمجھے تھے کہ بقر عید ہے، یعنی گائے عید، یہ بکری عید ہے. جو بقر عید پر قربانیاں ہوتی ہیں، کیا یہ محض رواج ہے یا کوئی شرعی حکم ہے؟ اگر شرعی حکم ہے تو اس کی بنیاد کن نصوص اور احادیث پر رکھی گئی ہے؟ قربانی کا تعلق حج سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قربانی کا اصل مقام مروا ہے، اس میں بھی شبہ نہیں. اس کو وسعت دے کر منا تک کیا گیا، یہ بھی صحیح ہے. اور قربانی کا اصل حکم اسی کو قربانی سے ہے. ہم لوگ جو یہاں قربانی کرتے ہیں تو ممکن ہے کسی کی نیت گوشتی کھانے کی ہوتی ہو، اس کے میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن یہ در حقیقت تشبہ بالحجاج ہے. یعنی ہم اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ رب ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو کہ ہم وہاں اصل قربان گاہ میں جا کر وہاں کے قربانی کریں. اس شوق کے اظہار کے لیے ہم یہاں کرتے ہیں. تشبہ بالحجاج اور آرزو کا اظہار ہے اپنے رب کے آگے کہ ہم بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ دے دیں. چنانچہ یہ واقعہ بھی ہے کہ قربانی کے الفاظ بھی وہی ہیں تقریباً جو قربانی کے ہیں، اور اس موقع پر اوپر جو آپ لبیک لبیک کی تکبیریں بھی تو کہتے ہیں نا، کہ یہاں پہ لبیک لبیک کہنے کا کوئی تک نہیں ہے، لیکن اپنا تشبہ ان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی زبر مقدس میں شمول کی صلاحیت کے آرزو مند ہیں کہ جن کو ہمارے بھائیوں کو وہاں مقام ہے. اب رہ گیا اس کا ثبوت. تو اس میں شبہ نہیں کہ بعض صحابہ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ یہاں اس موقع پر قربانی نہیں کرتے تھے، لیکن ہر سال نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیتے، اور اس کا فلسفہ یہ بتاتے تھے کہ تاکہ مسلمان اس کو واجب نہ سمجھے، ضروری. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس خیال سے ہے کہ لوگ اس کو واجب نہ قرار دے لیں، ضروری چیز نہ قرار دے لیں، وہ چھوڑ تو دیتے تھے کبھی کبھی. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نام لے سکوں کہ کون لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ شاید یہ کام جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے اور بھی بعض صحابہ نے کیا. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کرتے تو تھے، آخر مدینہ بھی چھوڑتے رہے ہوگے نا، تو مدینے میں لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ بھی تشبہ بالحجاج کی وجہ سے کرتے رہے، یا اور دوسرے شہروں میں جو کرتے رہے، لیکن وہ کبھی کبھی جو بعض صحابہ سے چھوڑ دینے کی روایت ہے تو وہ مجھے ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس طریقے کے اعمال میں اس اندیشے سے کہ یہ چیز فرض ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض کام کرتے تھے اور پھر وقتاً فوقتاً سے آپ چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ یہ مسلمان اس کو واجب اور ضروری نہ قرار دے لیں. تو یہ ہوتا تھا. تو قربانی یہاں تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں ضائع نہیں جاتی. یہاں تو ایک ایک ہڈی کام میں آ جاتی ہے، اوج بھی کام میں آ جاتی ہے. میں نے تو اوج اٹھاتے ہوئے غریبوں کو دیکھا ہے. البتہ وہاں کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے جو قابل غور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، تو امت اپنے روحانیت کے اعتبار سے تو بن آدمیوں کی بھیڑ بن گئی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے بکرے ذبح کرنے کے معاملے میں تو بڑی غازی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو ایسے تو تعداد کے لحاظ سے بہت ہو گئے، مال بہت ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں، یہ بات بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر قد غرائب کی جا سکتی ہے، سمجھا؟ جو واجب قربانی ہے نا وہ لوگ کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کو، ہر ملک کے لوگوں کو اپنا اپنا ایک پلانٹ قائم کر دینا چاہیے وہاں گوشت اور کھال کے محفوظ کرنے کا. اگرچہ اس کے اوپر کچھ لاگت بھی آتی ہو، لیکن وہ گوشت پھر اس کے بعد ہر ملک کے لوگ جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں غربا کو، فقراء کو، یتیموں اور مسکینوں کے لیے وہ محفوظ ہو جائے. ایک یوٹیلیٹی اسٹور میں قائم کر کے وہاں رکھ دیا جائے کہ قربانی کا گوشت جس کو گوشت میں ملتا ہے.
اگر اس کے اوپر کچھ روپیہ ہو بھی تو اصل فریضے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سائنس کی ترقی میں آپ لوگوں کو اور تو کچھ آیا نہیں، کم سے کم یہ تو کر لے. یہ اگر کر دیا جائے حل تو ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ہے کہ مضمون نگار خام فرفائی کرتے ہیں کہ وہ صاحب نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے. آپ کیا اگر ایک دن گوشت کھانے کے لیے غریبوں کو، امیروں کو، سب کو ملتا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ غریبوں کے بچے جو ہیں، غریبوں کا مطلب یہ ہے کہ غریب میں مسلم کی غیر مسلم کی تمیز نہیں، انسانیت کا. کہ آپ کے دعوتوں میں جو ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں تو بچے جو ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اپنے برتنوں میں اور اس کے بعد ان کو چوستے ہیں. قربانی کا گوشت ذبح ہو، خوب فیاضی سے کھلائیے، لوگوں کو کھلائیے، تو غریبوں کو کھلائیے. اور فریج جو ہے ٹی وی کی طریقہ سے یہ بھی عذاب بن گئی ہے، بخالت کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی ہے. قربانی کرنے والے لے کر کے ان کرانے جو ہے لے جا کر کے اس میں بھر دیتے ہیں کہ ابھی اس سے خراب ہونے کا تو کوئی ڈر نہیں. تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. وہاں کا مسئلہ ہے، وہاں کے مسئلے کا حل حکومتوں کے کرنے کا ہے، میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں. باقی رہ گیا کہ آپ کو تشبہ بالحجاج جو ہے کہ شہادت حاصل کرنے کے لیے طریقہ ہے، اگر آپ نہ کریں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. سورۃ الحج میں قربانی کی حقیقت واضح کی گئی ہے. آیت 28 اور 36 میں فرمایا کہ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاجوں، فقیروں، ظاہروں کو بھی کھلاؤ. یہی مقصود ہے جانوروں کا خون بہانا نہیں، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کو حج کے موقع پر غذا کا سامان مہیا ہو. یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس میں کمی ہے. یہ ضمنی فائدہ اس کا ہے قربانی کا بتایا گیا کہ حج کے موقع پر مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے غذا کا بھی سامان ہو. لیکن قربانی کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے. آپ اپنے اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اٹھا لیا، اسی طریقہ سے میں اپنے جان اور مال کو قربان. اور چونکہ جان کی قربانی کو آپ نے روک دیا، اس لیے میں اپنے مال کو آپ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ میری طرف سے آپ کی طلب پر سب کچھ حاضر ہے. یہ ہے تو اصل فلسفہ، یہ ہے ضمنی فلسفہ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کو کھلا بھی سکتے ہیں. تو اصل فلسفے کو نظر انداز نہ کیجیے، یہ ذاتی ہے. یہ سمجھ لی میری بات آپ نے؟ یہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے اور آپ اپنے اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں قربانی کرتے وقت. اور بنکا و لکا جو کہتے ہیں تو یہ ہے کہ میرا مال تیز سے ملا تیری لیے، سمجھ گیا، اور میری جان بھی تیرے حکم پر حاضر ہے. تو قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے، ضمنی فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کو کھاؤ کھلاؤ. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ اصل عبادت تمہارے دلوں کا تقویٰ، نہ کہ قربانی کا گوشت رکھوں. یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص گوشت کھانے کو سمجھ لے قربانی کا حاصل تو بیکار گیا سب. اس کا اصلی چیز تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہی ہے کہ آپ یہ اعتراف کرتے ہیں قربانی کر کے کہ میں اور میری جان اور میرا مال سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے اور تیری راہ میں جب تیرا حکم ہو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوگا. ہم صورتحال یہ کہ حج کے موقع پر لاکھوں جانوروں کو گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح اپنی معیشت کو خود ہی ضائع کر دیتے. کیا اس کا کوئی
علاج آج آپ کے تدبر میں ہے. میرے تدبر میں جو علاج تھا وہ میں نے بتا دیا. میرے نزدیک یہ ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں کرتی. آپ دیکھیے کہ اپنے مقاصد کے لیے تو یہ طرح طرح کے آرڈیننس احکام جاری کرتی رہتی. فاض صاحب کی حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کوئی اور لٹھی چل لے کے نہ آئے، چاہے کوئی چیز بھی ہو، جس کو چاہے پکڑ لیں. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ یہ ان کی مصلحت میں ہے. پابندیاں جو عائد کی کر دی گئی ہے حاجیوں کے اوپر، کتنی پابندیاں ہوئی ہیں جو 50 سال کے اندر اندر اضافہ ہوا ہے. میں نے جب حج کیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ حج کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اب حج کیجیے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مسئلہ ہے، بڑا پرابلم ہے. یوں فوٹو اور اس کا فوٹو اور یوں لگایا جائے اور یوں کیا، سب کچھ یہ سب کچھ کرتی ہیں. اس کے اوپر وہ کیوں نہیں پابندی عائد کرتی؟ میرے نزدیک ان کو حق ہے کہ ذات قربانیوں کو وہ روک دیں. وہاں بھی باقی رہ گیا کہ جو واجب قربانیاں لوگ کریں، اور ان کے لیے ہر ملک کے حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ جناب اس بات کے پلانٹ لگائیے کہ آپ کا گوشت اور آپ کے کھال جو ہے، ہڈی بھی اگر آپ محفوظ کرنا چاہیں تو آپ محفوظ کر لیں اور لے جا کر کے اس کو غریبوں کے مصرف میں صرف کریں. اس حل کے متعلق بعض لوگ جو زبانی مجھے جواب دیتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں دے گا تو میں قائل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں خرچ اس سے زیادہ آ جائے گا جتنا کہ اس میں نقصان. میرا خیال یہ ہے کہ یہ محض دھاندلی ہے. یہ اپنی مفتی بننا چاہتے ہیں. یوں ہی یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے اور یہ میرے نزدیک جائز ہے. میں یہ فتویٰ دیتا ہوں ولو قطع راسی لدے. اگر قربانی تشبہ بالحجاج ہے تو پھر قربانی ہمارے ملک میں وجوب کے درجے میں ہے یا نہیں، جس کا کہ عام تاثر پایا جاتا ہے. یہ تاثر تو غلط ہے. وجوب کے درجے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا. کیا مولوی لوگ کہتے ہیں؟ کیا اس کو واجب قرار دیتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں. کیسے واجب قرار دے سکتے ہیں؟ یہ واجب تو نہیں کہتے ہیں، تو ہم لوگوں نے واجب بنایا گوشت کھانے والوں. یہ بات نہیں ہے. آپ کو ایک بات اور بھی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں بڑا مہنگا آدمی ہوں. میرے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے دعا میں یہ فرمایا تقبل منی و من اہلی. سمجھے آپ کہ میری طرف سے قبول فرما اور میرے اہل کی طرف. تو ایک چیز سے تو میں آپ کو بڑی قرار دیتا ہوں، انہیں خاندان کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے صاحب کنبہ کو یہ ہے کہ وہ قربانی جو کرے اس میں دعا میں یہ کہے کہ منی و من اہلی. کافی ہے. میرا عمل ہے اس پر. اس لیے آپ کافر کہو چاہے مسلمان، میرا تو اس کے اوپر عمل ہے. سمجھا؟ میں قربانی کرتا رہا ہوں. مال تو بیوی کا ہوتا تھا، میں دعا کرتا تھا کہ منی و من اہلی. سمجھا؟ اور اب بھی میں نے اپنے یہاں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ایک جانور کافی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ٹیڈی بکریاں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. سمجھا؟ اس میں بھی میرا فتویٰ آپ کے لیے آسان ہے کہ ٹیڈی بکری بھی قربانی کی جا سکتی ہے منی و من اہلی. اب آپ لوگ کتنی آسانی چاہتے ہیں، کافی ہو گئی. لیکن اس کو فتوے کی حیثیت سے شاط نہ کیجیے. اگر آپ کو میرے دین کے معاملے میں حسن ظن ہے کہ میں باغیچے اطفال نہیں بنانا چاہتا، دین کے معاملے میں سوچ کر کے رائے دیتا ہوں، تو آپ ذاتی طور پر اس کا عمل کر سکتے ہیں. میرے نزدیک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ گناہ گار نہیں ہوں. بکری جو ہے اچھی لے، یعنی اصل میں بکریوں کے متعلق جو ہے، اب اگر فقہا نے یہ لکھ دیا ہے تو ان کے سامنے ٹیڈی بکری تھی یا نہیں تھی اس میں سوال نہیں. ایک بکری ہونی چاہیے، یہ بھی بکری کا حکم ہے. مرغی تو نہیں ہے نا، بکری ہے. اس کو آپ کر سکتے ہیں اور پورے کنبے کی طرف سے کیجیے. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 کا بکرا ہی لے کے آپ کریں.